حوصلہ رکھنا ہے، مصائب سے نہیں گھبرانا، فتووں سے نہیں گھبرانا۔ جب بھی لوگ آپ کو کہیں نا پاگل ہے، مجنون ہے، وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، فوراً نبی پاک کی سنت اور سیرت کو سامنے لانا ہے۔ میرے نبی نے جب توحید بیان کی تھی، لوگوں نے گند ڈالا، کانٹے بچھائے، گلے میں رسیاں ڈالی، لوگوں نے کہا انت کذاب، ہے قرآن میں کہ نہیں؟ نہیں کہا انہوں نے، نہیں کہا مجنون، نہیں کہا کذاب میرے نبی کو، یہ سب سننی ہوگی۔ یہ برداشت کرنا ہے تو اس رستے پہ چلیے، ورنہ چھولیاں دی ریڑھی لا کے بیچو چھولے۔ اگر قرآن پہ پردے ڈالنے ہیں نا اور گھبرا جانا ہے، پھر یہ راستہ چھوڑ دو، ترک کر دو یہ راستہ۔ اس راستے پہ چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں گی۔ آپ کیا ہیں؟ میں کون ہوں؟ یہ جو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، نبی پاک کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کی نسبت سے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگوں سے بھر جائے، وہ سارے مل کر اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو آمنہ کے لال کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جامعہ قاسم العلوم ملک پاکستان کے معروف اور عظیم مدارس میں سے واقعتاً ایک عظیم مدرسہ ہے۔
اس مدرسہ کے بانی مولانا اللہ دتا رحمت اللہ علیہ اتنے مخلص تھے کہ ان کے اخلاص کے ثمرات آج بھی اس مدرسہ میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دو تین دن پہلے اس جامعہ کے ایک مخلص استاد مولانا عبد الماجد رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ لوگ زمین سے سونا، ہیرے اور جواہرات باہر نکالتے ہیں۔ اس مدرسہ کے منتظمین نے ایک ہیرے کو زمین میں دفن کیا۔ یقیناً طلباء کے لیے، عملہ کے لیے، ہم سب کے لیے ان کی وفات کا غم دل و دماغ پہ ہے۔ اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے، ان کی خطائیں اللہ معاف کر دے اور جنت میں اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت تو کافی بیت گئے، تھکن کے آثار میرے جسم پہ بھی ہیں اور آپ کے چہروں پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اتنے سارے خطیبوں کو آپ نے برداشت کیے، چند منٹوں کے لیے مجھے بھی برداشت کریں۔ بولے تھوڑا سا۔ توحید کے عنوان پر ہمارے جماعتی مبلغین نے یقیناً بیان کیا ہو، شرک کی
تردید تقریر کا موضوع بنی ہوگی۔ میں اپنی تقریر کو جہاں سے شروع کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن آگے جا کے جب میں نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے وہ سب انسان تھے اور بشر تھے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ یقیناً دوسرے مسلک کے ہمارے دوست اور احباب بھی تشریف لائے ہوں گے۔ شاید ان فاضل ہونے والے بچوں کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا ہو جس کا میرے مسلک سے تعلق نہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 خدا کے لیے گھروں میں جا کے جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اسے اٹھا۔ میرا تعلق علماء دیوبند سے، علماء دیوبند میں سے بہت سے علماء نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیے ہیں۔ حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت لاہوری ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں۔ لیکن میں کبھی سفارش نہیں کروں گا کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں۔ آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ اور اگر تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے تو وہ اٹھائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں۔ متعصب آدمی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔
جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، خدا کے لیے قرآن پڑھیے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ مولا کون بشر؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ بولو، تھکے ہوئے تسی ہیں وہ، لیکن بولو تو صحیح تھوڑا جیا۔ والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے۔ والنبوۃ، اور جس بشر کو اللہ کیا دے؟ تیرے خطیب نے تجھے پڑھایا کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے، اور جو انبیاء کو بشر کہے وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ تیرے مقرر نے اور تیرے خطیب نے تجھے بتایا۔ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 برملا کہہ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہے تو صرف کس کو دینی ہے؟ یہ واضح آیت ہے قرآن مقدس کی، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر، زور سے بولو، آیت نمبر کون سی ہے؟ تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ہم بھی تو بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، اور انبیاء بھی بشر ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو دوسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں۔ ہم بھی تو بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انبیاء بھی بشر ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ کچھ ایسی خصوصیات اور ایسے اوصاف سے نوازتا ہے جو اوصاف نبیوں کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ زور سے بولو۔ کچھ اوصاف ایسے عطا کرتے ہیں اللہ انبیاء کو، کچھ صفتیں، کچھ خصوصیات، جن اوصاف کی وجہ سے وہ نبی باقی انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ میں کون کون سی صفت کو گنوں، کون کون سے وصف کو گنوں؟ جو میرے موضوع سے متعلق ہے میں اسے گننا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک وصف نبیوں کا یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ نبوت کی، نبوت کی، زور سے بولو، پکا لو یہ بات۔ معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت کس کی ہے؟ کسی عالم کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی محدث کی، مفسر کی نہیں۔ بندیالوی ایک بات کہے گا، قائد آباد کے لوگ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ میں دیکھوں گا آپ کا جواب کیا آتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ گناہوں سے پاک کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ انبیاء کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم؟ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم مانتے ہیں؟ قطعاً ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔
ہم اہل سنت کہتے ہیں وہ انسان ہے بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے. چلو یہ لوگ تے نہیں پہ سمجھ دے تے تسی جڑے علماء بیٹھے ہو تسی بھی نہیں پہ سمجھ دے. کیسے لفظ میں نے بولے ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں. کتنے تول تول کے لفظ میں نے بولے ہیں. نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، ممکن ہے نافرمانی ہو جائے، ممکن ہے. لیکن رب نے قرآن میں کہا میرے پیارے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا یہ انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، قصور بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا ہے. گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ پکا لو اس کو، عقیدے کا مسئلہ پکا لو. انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے. ہم کسی صحابی کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کو گناہوں سے محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے. معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبوت کی صفت ہے، نبوت کی صفت ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کو جب بیان کرتا ہوں تو اپنے رنگ میں بیان کرتا ہوں. ہر بندے کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. مولانا گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، پیر صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، مفسر جی، محدث جی، امام جی، فقی جی، مفتی صاحب، صحابی گناہوں کے نزدیک نہیں جانا. اور جب باری آئی نبی کی تو رب نے رنگ بدل دیا ہے. اب رب نے یہ نہیں کہا اوے میرے نبیوں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، وہاں رنگ بدل کے کہا اوے گناہوں. اگلی گل تو سمجھ آ جانی چاہیے. وہاں رنگ بدل دیا میرے اللہ نے. اوے گناہوں تسی کن کھول کے سنو، تسا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. کیا ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا، ہم نے یوسف کو بھی حیائی کے کاموں سے ہٹایا؟ نہیں جناب نہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یوسف اٹھائی کھلوتا رہا، اساں گناہاں نو پرا ہٹا دیتا. ہم نے گناہوں سے کہا میرے یوسف دے نیڑے نہیں آنا. گناہوں سے معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبوت کی ہے. نبوت کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی، ہمارے پیارے پیغمبر کی اور زیادہ خصوصیات. امت کو اجازت دی 4 شادیاں کرنے کی، اور میرے نبی نے خود کتنی کی؟ 11. خصوصیت ہے میرے نبی کی. باقیوں پر پابندی لگائی، انصاف کرنا ہے، انصاف. ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہے نا، انصاف کرنا ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں نا 4 کرو، وہ اگلی بات نہیں بتاتے بھئی کیا کرو. کپڑے ایک جیسے لے کر دینے، کھانا ایک جیسا دینا ہے،
باریاں تقسیم کرنی ہے، باریاں، ایک دن رات ایک کے پاس، ایک دن رات، یہ نہیں کہ پہلی کو کل معلقہ اور ساری توجہ دوسری کی طرف، نہ، ایسا بندہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کے جسم پر فالج گرا ہوا ہوگا۔ انصاف شرط ہے۔ تسی مغرب تو بعد دے بیٹھے ہو، تسی کھادا پیتا بھی کچھ نہیں ہونا، یہ بھی کھا بیٹھے ماشاءاللہ، پھر بیٹھے رہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کی۔ جب دوسری شادی کی تو مریدوں نے کہا حضرت جی آپ نے دوسری شادی کا راستہ نہیں کھول دیا۔ مرید کہیں گے پیر صاحب کیتی ہے سانوی کرنی چاہیے۔ تھانوی صاحب نے فرمایا دوسری کا راستہ نہیں کھولا، بند کیا ہے۔ حضرت آپ نے دوسری شادی کر لی، راستہ کیسے بند کیا ہے؟ فرمایا میری مصیبت ویکھن گے نا، انہاں دوئی دا نام ہی نہیں لینا۔ اب حضرت تھانوی نے ڈیوڑی میں ترازو لٹکایا ہوا ہے، ایک بیوی اس طرف رہتی ہے، ایک بیوی اس طرف رہتی ہے، ڈیوڑی میں ترازو، اندر چیزیں تل کے جا رہی، آدھی ادھر آدھی۔ ایک ذمہ دار تھا، مرید تھا، وہ آیا 2 تربوز لائے۔ تھانوی صاحب فرمایا 2 کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں ہیں، 2 لائے ہوں نا۔ تھانوی صاحب نے کہا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا، تو یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ اسا کیا من پتہ سی میں تلوا کے برابر دا لے آئے ہیں۔ تھانوی صاحب فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا ہوگا۔ اس جٹ تک ہے اس دا میرے کو کوئی علاج نہیں۔ تھانوی صاحب نے فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے۔ ایک تربوز کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ملایا، اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ملایا، 2 ٹکڑے اس بیوی کو بھیجے، 2 ٹکڑے اس بیوی کو بھیجے۔ وہ جٹ دیکھ رہا تھا، اس آکھیا پیر صاحب تسی تے مصیبت وچ نہیں پے گئے۔ اجازت دی ہے، عدل شرط رکھا ہے، عدل، ایک جیسا سلوک کرو، ایک جیسا سلوک نہیں نہ کر سکتے ہو، فواحدتاً، پھر ایک کوئی بڑی ہے۔ بڑی مدت کی بات ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہمارے سرگودا میں ایک عالم رہتے تھے، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرتے تھے گپ شپ کرنے کے لیے۔ ایک دن جو آئے تو کہنے لگے بندیالوی صاحب آج تے غضب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا جناب؟ کہنے لگے وہ میری چھوٹی بیوی ہے نا جس کے ساتھ بعد میں شادی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ظاہری تعلق زیادہ ہوتا ہے بندے کا، تو کل اس کی باورچی خانے میں ہنڈیا پکانے کی باری تھی، اس مٹر منگوائے، میں بھی پیڑھی ریڑھ کے نیڑے ہو گئی، محبت جو ہے اس سے محبت تھی، میں مٹر کڈن لگ گیا۔ بڑی بیوی دیکھ رہی تھی، آج واری سی سالن پکان دی، بڑی بیوی کی اس 10 کلو مٹر منگوا لے، اس آگے آ بھائی کاری، کل بڑے مٹر کڈے نہیں تھے، بہ کے مٹر کڈ ساری دے، میں تو سارا دن مٹر کڈ کڈ کے مر گئی آکھی۔ انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن انہیں کچھ خصوصیات ایسی دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ زور تو بولو ذرا، میرے ساتھ بولو تو صحیح، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف نبیوں کی یہ ہے، ایک خصوصیت نبیوں کی یہ ہے کہ انبیاء کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کا خواب دلیل بنتا ہے، قطعی ہوتا ہے، قطعی۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہے، ظنی، حجت نہیں۔
حجت ہے اور قطعی ہے اور وہی ہے، تو وہ کس کا خواب ہے؟ زور سے بولو۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی تو میں ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو خواب آئے کہ خواب کے اندر میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، تو پھر صبح کے ٹائم آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ کسی کھلی جگہ پہ اپنے بیٹے کو لے جائیں اور وہ خواب پورا کریں اور اس کے گلے پہ چھری رکھیں؟ نہیں نا ضروری۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کو لے جائے، اس کے گلے پر چھری رکھے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب دلیل اور حجت، کسی پیر کا، ولی کا، مجتہد کا، مفسر کا، محدث کا، تابعی کا، امام کا، صحابی کا، کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہے۔ دوسری بات دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، جو بندیالوی آج سمجھا رہا ہے، خواب صرف دلیل اور حجت بنتا ہے کس کا؟ نبی کے علاوہ کوئی اپنی دلیل کے طور پہ کہتا ہے فلاں کو خواب آیا تھا اور فلاں نے خواب دیکھا تھا اور فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، کسی بزرگ کا خواب دین میں حجت نہیں بنتا۔ دین میں حجت اور دلیل بنتا ہے تو وہ کس کا خواب بنتا ہے؟ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب حجت ہے، قطعی ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم اپنی خالہ کے گھر میں جا کے آرام کیا کرتے تھے۔ میں تو تھوڑا تھوڑا نیڑے لے آیا ہوں تھے جو میں اپنے موضوع پہ لانا چاہتا تھا آپ کو۔ وہی خالہ جو پسینہ سنبھال کے رکھا کرتی تھی، خطیب بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میں نہیں بیان کرنا ہے، وہ انہوں نے بیان نہیں کرنا، بیان کرنا ہے تو چھپ چھپا کے نکل جانا ہے۔ یہ پسینہ جمع کرتی تھی، اور جب میرے آقا کی آنکھ کھلی نا اور پوچھا خالہ کیا کر رہی ہو، کہ یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، خوشبو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، جب ہماری بچیوں نے کسی شادی والے گھر میں جانا ہو نا تو آپ کا پسینہ ان کے کپڑوں پہ لگا کے بھیج دیا کرتی ہوں، جہاں سے گزرتی ہیں نا عورتیں روک روک کے پوچھتی ہیں اے خوشبو کتھوں منگائی جے۔ یہ وہی خالہ ہے میرے نبی کی۔ بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث آئی۔ ان ہمارے بچوں نے، یہ جو فاضل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عالم ربانی بنائے۔ عالم تو یہ بن گئے ہیں، آج ان کے سروں پہ پگڑیاں بھی باندھی گئی ہیں، لیکن ان پگڑیوں کا وزن تو شاید ایک چھٹانک ہو، لیکن یہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، معمولی نہیں سمجھنا، بڑا وزن آپ کے سروں پہ رکھا گیا ہے۔ آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، بڑے امتحان آئیں گے، بڑے مصائب آئیں گے، بڑے مشکلات آئیں گے، بڑے دکھ آپ کو سہنے پڑیں گے، صبر سے کام رکھنا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے۔ جہاں آپ جا کے خطیب بنیں گے، لوگ فتوے لگائیں گے، پھپتیاں کسیں گے، آپ توحید بیان کریں گے۔ آپ سے پہلے بزرگ جو اس مسجد میں خطیب تھے انہوں نے ساری زندگی توحید بیان نہیں کی، اور آپ نئی بات کریں گے تو وہ آ کے تو نواں آیا، تین زیادہ سمجھے، تو کل دا منڈا ہویا، چھوکرا ہویا کل دا، حوصلہ نہیں ہارنا۔ وہ میں نے کیسے شعر پڑھا تھا بھائی، جو میں نے اس دن پڑھا تھا شعر، ہمارے طالب علموں میں، حدیث کے طالب علموں سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ او کدی نہیں اپڑے منزل تے،
جڑے پد ویکھن کدی راہ ویکھن. اگر یہی دیکھنا ہے نا کتنا سفر ہوا ہے کتنا رہ گیا ہے, وہ کدی نہیں اپنے منزل تے. جڑے پد ویکھن کدی راہ ویکھن, جنہ کھوہ وچ حوصلہ رکھیا ہا آگے اساں بندے مصر دے شاہ ویکھے. جنہ کھوہ وچ حوصلہ رکھیا ہا اساں بندے مصر دے شاہ. حوصلہ رکھنا ہے, مصائب سے نہیں گھبرانا, فتووں سے نہیں گھبرانا. جب بھی لوگ آپ کو کہیں نا پاگل ہے, مجنون ہے, وہابی ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے, فوراً نبی پاک کی سنت اور سیرت کو سامنے لانا ہے. میرے نبی نے جب توحید بیان کی تھی, لوگوں نے گند ڈالا, کانٹے بچھائے, گلے میں رسیاں ڈالی, لوگوں نے کہا انت کذاب. ہے قرآن میں کہ نہیں؟ نہیں کہا انہوں نے, نہیں کہا مجنون, نہیں کہا کذاب میرے نبی کو. یہ سب سننی ہوگی, یہ برداشت کرنا ہے تو اس رستے پہ چلیے, ورنہ چھولیاں دی ریڑھی لا کے بیچو چھولے. اگر قرآن پہ پردے ڈالنے ہیں نا اور گھبرا جانا ہے, پھر یہ راستہ چھوڑ دو, ترک کر دو یہ راستہ. اس رستے پہ چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں گی. آپ کیا ہیں, میں کون ہوں؟ یہ جو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں, نبی پاک کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کی نسبت سے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگوں سے بھر جائے, وہ سارے مل کر اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو آمنہ کے لال کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا کرتا تھا. اگر نبی پاک کو کذاب کہا گیا ہے, تیرے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے لوگ. میرے نبی کو مجنون کہا گیا ہے, تیرے نام کے نعرے لگائیں گے لوگ. میرے نبی جیسی ہستی کو, پھر ایک جملہ ذہن میں آئے, اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں, آج تو مجمع بھی بڑا ہے, ذرا پچھلے لوگ تو بولو, ذرا پچھلے لوگ بولو. وہ جملہ پسند آ جائے تو پھر اس سے بھی زیادہ بولنا ہے. میری کیا حیثیت ہے, میری ان بچوں کی, یہ جو فاضل بنی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے؟ یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا, جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی صادق تھے, انہیں لوگوں نے نہیں چھوڑا, انہیں لوگوں نے بدنام کیا, کاہن کہا, جادوگر کہا, شاعر کہا. میں اور آپ کون ہیں؟ پتہ نہیں میں بات کرنی کون سی چاہتا تھا اور میں اس طرف آ گیا ہوں. ہاں, یہ بیان کروں گا تو میں بیان کروں گا, باقی خطیب یوں نکل جائیں گے. نبی پاک اپنی خالہ کے گھر میں, بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث ہے. کتنی جگہوں پہ؟ زور سے بولو, زور سے بولو. بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے. میرے آقا اپنی خالہ کے گھر سو گئے, دوپہر کا ٹائم ہے, میرے آقا اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی. میرے نبی پہلے ہی کتنے خوبصورت تھے, مسکراہٹ نے تو 4 چاند لگا دیے. خالہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش ہو؟ فرمایا ہاں, مجھے خواب میں میری امت کا پہلا بحری لشکر دکھایا گیا. میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا, سمندری جنگ لڑے گا, وہ خوش نصیب لوگ مجھے خواب میں دکھائے گئے. وہ تختوں پر سمندر کی لہروں میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے
جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب سنیے میرے نبی نے کیا کہا۔ یہ جو علماء اور طلباء اور ہمارے بیٹے اور بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھی ہوگی یہ حدیث، کتاب الجہاد میں پڑھی ہوگی، غزوہ روم کے اندر یہ حدیث آئی۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا اول جیش من امتی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا رب نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، رب نے اس لشکر پہ جنت واجب کر دی ہے۔ آؤ تاریخ کے مارے ہوئے لوگوں، آؤ جن کا پورا مطمع علم یہ ہے، راوی کہتا ہے تیرے راوی نو میں دریائے راوی چ غرق کراں۔ کون ہے تیرا راوی؟ آئیں وہ تاریخ پر اندھا اعتماد کرنے والے لوگ سامنے آئیں، بخاری اٹھائیں، بخاری کی شرح اٹھائیں، جتنی شروحات ہیں بخاری کی، ابن حجر ہے، عینی ہے، جتنے لوگ ہیں اٹھائیے۔ یہ پہلا لشکر جو سمندری جنگ کر رہا ہے، بحری بیڑا بنایا، کشتیوں میں سوار ہیں اور سمندری جنگ کر رہا ہے، یہ خلافت ہے خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس میں قبرص کی طرف یہ لشکر روانہ ہوا، اس میں بڑے بڑے صحابہ جید صحابہ بھاگ بھاگ کے اس لشکر میں شامل ہو رہی ہیں۔ آمنہ کے لال نے ان فوجیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، جنت ان پر واجب ہو گئی۔ قائد آباد کے لوگوں سن سکتے ہو تو سنو، اس پہلے بحری لشکر کا کمانڈر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بولو۔ تمہارا بندیالوی کوئی ریت کی دیوار پر پاؤں رکھ کے بات کرنے کا عادی ہے کہ کل کوئی بندہ اٹھے اور مجھے جھٹلا دے؟ میں پتھر کے چٹان پر پاؤں رکھ کر بات کرنے کا عادی ہوں۔ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تمہیں صرف وہ معاویہ یاد رہا جو حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا تھا؟ تم نے معاویہ کی سیرت کو وہاں سے شروع کیا ہے، حضرت علی کے دور خلافت سے، اور بندیالوی معاویہ کی سیرت کو نبی پاک کے زمانے سے شروع کرتا ہے۔ تمہیں وہ معاویہ بھول گیا جو میرے نبی کا کاتب تھا؟ چلو کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، اس کے بعد کون سی وحی اتری تھی جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ کس نے کہا فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے؟ کون کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے؟ حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد اور عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میری بات کو غور سے سنو۔ عمرۃ القضاء میرے نبی نے کی 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ عمرۃ القضاء 1 سال پہلے، فتح مکہ سے 1 سال، بولو میرے ساتھ مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ عمرۃ القضاء فتح مکہ سے 1 سال، 1 سال پہلے، 1 سال پہلے میرے نبی نے عمرۃ القضاء کیا۔ بندیالوی کسی عالم کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، اقوال رجال پیش نہیں کرنا چاہتا، تاریخ کی ورق گردانی نہیں کرنا چاہتا۔ بندیالوی پھر حوالہ پیش کرنے لگا ہے بخاری سے۔ اٹھا بخاری،
میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 ہجری ہے، میرے نبی نے صفا مروہ کی سعی کی، 7 چکر مکمل ہوئے، میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، مروہ پہ عمرے کے سارے کام ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی، صرف بال کٹوانے ہیں، بال زلفیں ترشوانی ہیں میرے نبی نے۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر، آواز تو لگاؤ میرے ساتھ، عبد الرحمن ابن عوف موجود، بڑے بڑے صحابہ مہاجرین بھی انصار بھی موجود، اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کر، صرف وہی سناتے رہتے ہو، حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی تھی جی، باغی تھے، تاغی تھے، خلافت کو ملوکیت میں صرف یہی سناتے رہتے ہو، فضائل نہیں سناؤ گے، خوبیاں نہیں سناؤ گے، اس کے اوصاف کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ جو آدمی بھی آپ سے یہ کہے کہ معاویہ باغی تھا، علماء کرام قرآن کیا کہتے ہیں، باغی کے ساتھ کیا سلوک کرو، کیا کہا ہے قرآن نے؟ 2 مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو سلو کرواؤ، اور اگر ایک بغاوت پہ اتر آئیے تو سارے مل کے اس کے خلاف جہاد کرو، اگر ایک بغاوت پہ اتر آئیے نا تو سارے مل کر اس کے خلاف کیا کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے، حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ حضرت علی نے معاویہ سے کیا کر لی تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں بات کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے باغیوں سے جنگ کرو مل کر۔ اگر باغی ہوتے تو حضرت علی صلح نہ کرتے، اور جتنے تیرے الزامات ہیں، شبہات ہیں، جتنے بھی حضرت معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، بغاوت کی، تلوار اٹھائی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، قید آباد کے لوگوں بس ایک بات کہنے لگا ہوں، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے اور بڑے دھونے دھو گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت علی کے دونوں بیٹے حسنین کریمین نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اور خلافت معاویہ کے سپرد کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے۔ اب تو ان کا ذکر نہ کیا کر۔ حسنین کریمین کو اپنے بابا سے زیادہ پیار تھا یا تجھے زیادہ پیار ہے؟ حسنین کریمین کو پتہ نہیں تھا یہ ہمارے بابا کے خلاف آیا ہے؟ حسنین کریمین کو پتہ نہیں تھا ہمارے بابا کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ صلح بھی کی، خلافت بھی سپرد کی۔ قید آباد کے لوگوں سے بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، معاویہ کو آل سمجھ کے یا نا آل سمجھ کے؟ تسی فیصلہ کرو۔ نیل کو حکومت دینا جائز ہے؟ نیل کو حکومت دینا جائز ہے؟ نائل کو اقتدار دینا جائز ہے؟ تسی تے ووٹ دینے بڑا غیرت مند ہو، ضمیر دا سودا نہیں کرنا، صحیح بندے کو ووٹ دینا ہے۔ حسنین کریمین کس سے سلو کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے؟ آل سمجھ کے یا نائل سمجھ کے؟ بس علی کے بیٹوں نے، میرے یہ تھوڑے چھوٹے جملے ہیں بڑے زبردست، علی کے بیٹوں نے جس معاویہ سے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ ہم اس معاویہ سے لڑنا نہیں چاہتے، علی کے بیٹے لڑنا نہیں چاہتے، تو ہم بھی اس معاویہ سے لڑنا نہیں چاہتے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت معاویہ کے سپرد کی. باغی کو خلافت دینا جائز ہے نا؟ اور جو آدمی باغی کو خلافت دے دے، کیا سمجھ کے انہوں نے سپرد کی تھی؟ سب کی سپرد کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ نے یہ درخواست کی تھی، امیر المومنین یہ رومی کتے کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں، ہمارے ساحلی علاقوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کر کے سمندری رستے سے واپس بھاگ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، مجھے اجازت دو میں بھی پہلا اسلامی بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. رومیوں سے دو دو ہاتھ کریں گے، سمندر کی لہروں میں لڑیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساحل پہ آتی ہیں، بستیوں کو لوٹ کے، مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹ کے بھاگ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں پانیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، میں اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اجازت نہیں دی. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت معاویہ نے پھر درخواست کی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی. قید آباد کے لوگوں سن سکتے ہو تو سنا. حضرت عثمان نے پوچھا وہ جو رومیوں کا بحری بیڑا ہے اس میں کتنی کشتیاں ہیں؟ کہ 700 کشتیاں ہیں. بحری بیڑے میں آتے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے کشتیوں کے ذریعے پھیل جاتے ہیں، ساحلی علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں. 700 کشتیاں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1 سال کی مدت ہے، بحری بیڑا تیار کرو. کیوں بھائی؟ اس زمانے میں بجلی، سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، ہاتھ سے درخت کاٹنے ہیں، پھر اس کے تختے چیرنے ہیں، پھر ان کی کشتیاں بنانی ہیں، انہیں جوڑنا ہے، سب کام ہاتھوں سے کرنا ہے. آسان تھا؟ آسان تھا. صرف 9 مہینوں کے بعد گالیاں نکالنی آسان ہے. صرف 9 مہینوں کے بعد سیدنا معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں. پہلے اسلامی بحری بیڑے کا موجد کون ہے؟ زور سے آواز لگاؤ. پہلا بحری بیڑا بنانے والے کا نام کیا ہے؟ اور پہلے بحری لشکر کا سالار کون ہے؟ صرف خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہو. ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں عیسائیت کو ناکوں چنے چبوا دی، یہودیت کے سینے پہ چڑھ کے مونگ ڈال دی، ذلیل کر کے رکھ دیا عیسائیت کو اور یہودیت کو. بات تو بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کی تہ میں اتریں گے تو پھر مزہ آئے گا. وعدہ کرو، وعدہ کرو. اگر معاویہ عیسائیت اور یہودیت کے رگڑے نہ نکالتا تو شاید آج تاریخ کے ورقوں میں معاویہ اتنا بدنام بھی نہ ہوتا. یہ پرانی جلن ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی. معاویہ سے اس نے رگڑے نکال کے رکھ دیے تھے ان کے. کہاں کہاں تک وہ پہنچے تھے سنتے رہتے ہو. خطیب بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، ایک جنگل کے کنارے پہ آئے، فوجی چھونی بنانی چاہیے. قریب کے گاؤں کے لوگ آ گئے، کہنے لگے کہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہو؟ یہ جنگل دیکھ رہے ہو، اس میں درندے ہیں، چیتے، شیر، بھیڑیے، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے. مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر
جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے، او شیرو، او چیتو، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتی ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ قید آباد کے لوگوں، کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ جنگل کے درندوں کو حکم دیتے تھے کہ خالی کر دو جنگل، اور کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ مدینے میں بیٹھ کے دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ ایران پہ حملہ آور ہونا چاہتی ہیں، درمیان میں دجلے کا دریا ہے، کشتیاں نہیں ہیں، تیرنے کا سامان نہیں ہے، اس کنارے پہ کھڑے ہیں، اور دوسرے کنارے پہ ایرانی کھڑے ہو کے کہتے ہیں تسی آنا کہ اسی آویے، للکار رہے ہیں، تم آؤ گے کہ ہم آئیں۔ کمانڈر ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد نے فوجیوں کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں بات کی، للکار رہے ہیں، تیرنے کا کوئی سامان، کوئی کشتی، کوئی تختہ نہیں ہے، وہ سامنے ہے، دجلہ ہے، لہریں ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک فوجی آگے آیا اور آگے آ کے کہتا ہے کمانڈر، پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو؟ کس کو کہنے لگا ہے؟ دجلہ کی موجوں کو، پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو؟ ڈالیے گھوڑا، پہل کیجئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بسم اللہ کر کے گھوڑا دجلہ کی لہروں کے حوالے کر دیا، صحابہ نے پیچھے گھوڑے ڈال دیے، گھوڑے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے سے ایرانیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جن آ گئے ہیں، نہ کشتیاں، نہ تختے، نہ ٹیوبیں، نہ تیرنے کا کوئی سامان، گھوڑوں پہ سوار ہے، چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا جب گھوڑے تھک کر پسینے میں شرابور ہوئے، رب نے خشک زمین باہر نکال دی، یہ دوسرے کنارے پہ جا لگے، اور حضرت سعد نے فوجیوں کو کہا کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ میرا ایک پیالہ تھا، میں پانی بھی پیتا تھا، سالن لینے کے بھی کام آتا تھا، وہ گر گیا ہے۔ حضرت سعد نے کنارے پہ آ کے کہا دجلہ کی موجوں، پیالہ کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے، لیکن تمہاری دیانت کا بڑا سوال ہے۔ ایک موج اٹھی اور پیالہ حضرت سعد کے قدموں میں ڈال کے چلی گئی۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، آج شاگرد استاد کی نہیں مانتا، آج اولاد والدین کی نہیں مانتی، مقتدیاں تے امام دی کی مننی، وہ تو جو آتا ہے امام پہ غصہ نکالتے، تے جنہاں نو نوواں گھارے چ مار دیاں نا، بے تو کی کھاؤں کھاؤں لائی ہوئی یہ تھے، ساڑھے فرش آ گندے کیتے نہیں، وہ آ کے مولوی پہ غصہ نکالا ہے۔ مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ خوشاب سے بڑے عالم ہوئے، فاضل دیوبند ہوئے، دیوبند میں ٹاپ کیا تھا، ٹاپ رحمت اللہ علیہ۔ ان کی کچھ باتیں، مقولے ان کے نا بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصورت مقولے اپنے ہیں ان کے، ایک ہمارے خلاف بھی سنا دیتا ہوں، ایک ہمارے خلاف بھی۔ وہ فرماتے تھے خطیب نو تقریر کرن تو بعد ٹورنا انہیں ہی مشکل ہے جنہیں گھروں دھی نو ٹورنا۔ تو ان کا ایک مقولہ ہے، یہ جو امام ہوتا ہے نا، اے محلے والیاں دی مشترکہ زنانی ہوندی ہے۔
جو آتا ہے وہ روب کس پر ڈال رہا ہے؟ امام۔ مقتدیوں نے امام کی کیا مانی؟ آپ نے امام کو نوکر سمجھا ہوا ہے، آپ نے اسے علم کیا لینا ہے؟ آپ نے اسے کیا سیکھنا ہے؟ آپ تو اسے نوکر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں، تے تنخواہ بھی 10,000 15,000، اور پھر اسے تھوڑی سی غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، توبہ توبہ توبہ۔ سمجھتے نہیں فرشتہ؟ ویسے تنخواہ جس حساب نال تسی دیندے ہو نا، لگدا انہی ہے بے تسی انہاں نوں فرشتہ ہی سمجھدے ہو، بے نہ کھاندا نہ پیندا نہ بال نہ بچے۔ لیکن واہ مولوی، خدا دی قسم کمال کر دیا نے، چوکوں میں کھڑے ہو کر ڈگریوں والے ڈپلومے آگ لگا رہے ہیں۔ اس ڈپلومے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوکری نہیں ملتی، آگ لگا رہے ہیں۔ ہمارے کسی عالم کو بھی دیکھا ہے؟ بولو تو صحیح یار، ہمارے کسی عالم کو دیکھا ہو سند کو آگ لگا دے؟ یہ جہاں فٹ ہو جاتا ہے فٹ ہو جاتا ہے۔ مولوی ہووے تے بھوک نال مر جائے، خدا دی قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جدہ مرنا رج کے ہی مرنا سی، بد ہضمی ہونی سے مر جانا سی۔ بھوک سے مر جائے، کبھی بھوک سے نہیں مر سکتے۔ موذن بھی ہے نا، کھا پی رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا تھا، بیٹے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کھائے گا کہاں سے؟ تو وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ جو رب جنگل کے درندوں کو دیتا ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دے گا؟ اور اگر تو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو قریبی مسجد میں چلا جا، جا کے دیکھ، یہ رات کو روٹی کھاتے بھی ہیں، صبح سکھا کے بیچتے بھی ہیں۔ نہیں، مولوی اور بھوک سے مر جائے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے۔ نکل جاؤ جنگل سے، تھوڑی دیر کے بعد آسمان دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے، ہاتھی نے اپنے بچے، چیتے نے اپنے بچے پیٹھ پہ لاد کے جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں، اور بزبان حال کہہ رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو نا، تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ خطیب یہ بیان کریں گے، مقرر تقریر کی چاشنی کے لیے بیان کریں گے، خطابت میں رنگ بھرنے کے لیے بیان کریں گے۔ بندیالوی کیوں بیان کرنا چاہتا ہے؟ بندیالوی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، رب کی تائید اس لشکر کو حاصل تھی، اس وقت خلافت تھی حضرت معاویہ کی۔ خلافت کس کی تھی؟ ماشاءاللہ، لا میرا پتر نارا تو نال تے بھی چنگا نکلیا یار۔ یہ تو میں نہیں آکھا میرا نعرہ لاؤ، میں تو کہ معاویہ دا نعرہ لاؤ، جس طرح بچے نے یہ نعرہ لگا ہے۔ میں نے شروع بات کو کہاں سے کیا، پھر پھرا کے میں کہاں لے آیا کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ تو نبی نے جو خواب میں دیکھا وہ قطعی تھا، وحی کا درجہ رکھتا تھا، اور وہ خواب پورا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بحری بیڑے کے موجد بھی بنے اور پہلے بحری لشکر کے سالار بھی بنے، کمانڈر بھی بنے۔ بس آخر میں بندیالوی، میرا وقت بھی 12:30 تک، جو فیس بک میں اشتہار آپ کا آیا تھا نا، 12:30 بجے تک بندیالوی اپنے اسی تاریخی جملے پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ آواز لگائیے اگر آپ کا دل مانتا ہے۔ میں ملک کے بچے بچے کی زبان پہ لانا چاہتا ہوں،
میں ملک کے بچے بچے کی زبان پر یہ جملہ لانا چاہتا ہوں، یہ دیواروں پہ لکھا جائے گا، اس کے پینا فلکس چھپیں گے، اس کے اسٹیکر شائع ہوں گے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، کہو یار، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے یہ جملہ دہرائے جو سارے پوری مسجد میں جملہ جائے، اٹھے کوئی بندہ، بچہ اٹھ کے نعرہ لگائے، زور سے نعرہ لگاؤ۔ بچے بچے کی زبان پہ، یہ بچے پکا لیں اس جملے کو، کل دہرائیں، اپنے مدرسوں میں دہرائیں، کلاسوں میں دہرائیں۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ سب کچھ تاریخ پہ تلے گا، ہر تاریخی شخصیت تاریخ پر تلے گی، تاریخ پر تلے گی۔ قائد اعظم علامہ اقبال، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، لیاقت علی خان، جہانگیر، عالمگیر، اورنگزیب، ہمایوں، سارے بادشاہ تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ صحابہ تلیں گے قرآن کے ترازو پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے ہے وہ؟ ہے جی الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا، آگے واہلہا۔ پھر پڑھیے جی ایک دفعہ، الزمہم، الزمہ کا معنی تو کرو، لازم ہے، تقوی ان کو لازم ہے۔ اللہ اکبر، کیسے سمجھاؤں یار؟ لازم ہے، آگ کو تپش لازم ہے، برف کو ٹھنڈک لازم ہے، لازم ہے نا؟ ٹھنڈک الگ کر لو تو برف کیا، تپش الگ کر لو آگ کیا؟ جس طرح آگ کو تپش لازم ہے اور جس طرح برف کو ٹھنڈک لازم ہے، اسی طرح صحابہ کو تقوی لازم ہے۔ آگ سے تپش کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا، برف سے ٹھنڈک کو جدا نہیں کیا جا سکتا، تو صحابہ سے تقوی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، ان کے لیے تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس جامعہ کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ اس کے معاونین جو ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اس کے جو منتظمین ہیں، اللہ ان کو اخلاص اور اخلاق کی مزید نعمتوں سے نوازے۔ مولانا لادتہ صاحب، مولانا عبد الماجد صاحب، اور بھی جتنے ہمارے بزرگ مائیں بہنیں مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔